دیندار سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان مالک دو جہان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندار، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، آج اور اگلے جمعہ کو ان 2 دنوں پر مشتمل ہمارے جو مذہبی مناسک ہے، مذہبی رسومات ہے، ہمارے دھارمک کریائیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے بھی جو ہماری دھارمک کریائیں ہیں، مذہبی اعمال ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے واعظ ہو چکے ہیں۔ اس دفعہ جو واعظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ تمام باتیں ہم گنانوں کی بنیاد پر کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گنان، جیسا کہ مولا کا فرمان ہے، ہمارے مذہب کی، ہمارے طریقے کی ایک شاندار روایت ہے، اور جو ہمارا طریقہ چل رہا ہے وہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے مذہبی رسومات کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا، جبکہ ہمارے گنان جو نہ صرف ہمارے نزدیک ایک مذہبی عمل کی جگہ رکھتی ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک تاریخ کی جگہ بھی رکھتی ہے۔ یہ گنان جو ہمارے آباء و اجداد نے 700، 800، 900 سال تک اپنے دلوں میں چھپائے رکھا اور پھر تحریری طور پہ سامنے لے کر آئے، ان میں تقریباً ان تمام مذہبی اعمال کا ذکر ملتا ہے جو آج ہم انجام دیتے ہیں۔ اور جب وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہمارے دل کو ایک مضبوطی ملتی ہے، ہمارے دل کو ایک طاقت ملتی ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کئی صدیاں گزر گئی کہ ہم نے ان روایت کو تازہ رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، اور ان پر ہم نے عمل کیا ہے۔ آج ہمارے طریقے کی اور ہماری جماعت کی جو صورت ہے، وہ جماعتیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اور جن کے کانٹیکٹ میں ہم ہیں، تقریباً ان کا تعلق کافی حد تک ان مذہبی اعمال اور اس طریقے سے ہے کہ جو ہمارے پیروں نے ہندوستان میں دعوت کا کام کرتے ہوئے ہمیں دیا۔ ہندوستان میں جب ہمارے پیروں نے دورہ کیا اپنے امام کے فرمان اور امام کی ہدایت کے مطابق، اور ایک بہت بڑی جماعت کو اسماعیلی طریقے سے روشناس کروایا اور زمانے کے امام کی شناخت دی، تو امام زمان کی شناخت دینے کے بعد جو پہلا کام کیا گیا اور جس کی ضرورت تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مرکز بنا کے دیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام زمان ظاہری طور پہ مومنوں کے درمیان نہیں تھے، امام جسمانی طور پہ دور تھے، ایران میں رہتے تھے، پیر آئے تھے مریدوں کے درمیان، ان کو طریقہ بتایا، اور امام زمان کی دائمی موجودگی کے لیے ایک گھر بنا کے دیا جس کو جماعت خانہ کہتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، جہاں بھی اسماعیلی جاتے ہیں، جہاں بھی اپنے رہائش اور اپنے قیام کا منصوبہ بناتے ہیں، تو ان کے منصوبے کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جماعت خانہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پیروں نے بتایا کہ جماعت خانہ یہ تمہارے درمیان زمانے کے امام کی موجودگی کی جگہ اور موجودگی کی علامت ہے۔ گرگت گنگا تیرتھ مائے نائیے انے نرمل کیجیے من۔ یہاں گر بھی موجود ہے، جماعت بھی ہے، اور یہاں باطنی گنگا ہے۔ گت گنگا کری جانو جنو گپت وہے چھے پرواہ۔ یہ جو گت ہے وہ باطنی گنگا ہے جس میں باطنی بہاؤ ہے، جس کا جو پرواہ ہے، جس کا فلو ہے، وہ باطنی ہے۔
تو جماعت خانہ ہم کو بنا کر دیا گیا اور فرمایا کہ جماعت خانے میں جو کچھ بھی تمہیں کام انجام دینا ہے اس گھر میں آ کر کرو، اور اس بات کو بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھے کہ ہمارا طریقہ جماعت خانہ بیسڈ ہے، ہوم بیسڈ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے طریقے کا ہر کام جماعت خانے میں ہوتا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ جماعت خانہ بیسڈ یعنی اسماعیلی طریقے کے بارے میں جو بھی اعمال کرنے ہوتے ہیں ہم جماعت خانے میں آ کے کرتے ہیں، گھر گھر نہیں کرتے ہیں، بلکہ گھر گھر اپنی مرضی کے مطابق کام کاج کرنے اور مذہبی اعمال کے کاروبار شروع کرنے کی ہمیں منائی کی گئی ہے کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے جماعت خانے کرو۔ پھر جے پرسادے مومن بہشت جو پائی تمہیں نتو نت گت ماہ ملو مورا بھائی۔ پیر کے ذریعہ تمہیں بہشت حاصل ہوگی، ہمیشہ باقاعدگی سے جماعت خانے میں آ کر ملا کرو۔ سنسار ساگر مدے بھولی مہ جاؤ، انے گت تیرتھ ماہ نہاؤ۔ اس قسم کے لوگ تھے، ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، اور وہ اپنے تیرتھ یاترا میں جاتے تھے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ ان تین مقدس دریاؤں کے سنگم میں جا کے نہا کے اپنے آپ کو ہم پاکیزہ کرتے ہیں۔ ہمیں فرمایا گیا اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ زمانہ تمہارا گزر گیا، ہم تمہارے گھر آنگن میں تمہیں تیرتھ دیتے ہیں۔ جرے وارا دھنڑے گھڑی جو دن سنت پدھاریا، علی مہتا دن کی بلیہاری۔ گھر آنگن مارا پوتر کی دھا، والے مارے جیونت جنم سداری۔ مولا تشریف لے آئے تو گھر آنگن میں ساری خوشیاں اور ساری پوترتا آ گئی۔ تو گت تیرتھ ماہ ناؤ یعنی جماعت خانے میں آ کر تم اپنے آپ کو باطنی طور پہ پاک کرو۔ ہردے نہ میلا تمہیں پنڈ پکھاڑو تو کبھی نہ چوکھا تھاؤ۔ اے دل کے گندو اگر تم جسم کو دھوتے ہو تو کبھی بھی پاک نہیں ہوں گے۔ ہردے نہ میلا تمہیں پنڈ پکھارو، اندر اگر تمہاری خدا نخواستہ ناپاکی ہے، اندھیرا ہے، سیاہی ہے، اور پنڈ کو پکھارتے ہو یعنی جسم کو دھوتے ہو تو اس سے چوکھا نہیں ہوا جاتا، اس سے کوئی پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا۔ گت ماہ جب تب گت ماہ جگتی، گت ماہ امیرس، گت ماہ مگتی۔ جماعت خانے میں ہی عبادت ہے، جپ ہے، تپ ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ گت ماہ جگتی، عبادت کا جو بھی طریقہ ہے گت میں ہے، جماعت میں ہے۔ جو تیرے جوت نہ میلا رے ہوئے تو نتو نت درشن شان جوئے۔ یہاں روشنی سے روشنی کا میلہ ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں مولا کی روشنی ہے، اور جب سب جمع ہوتے ہیں تو جوت کا میلہ ہوتا ہے، روشنی کا میلہ ہوتا ہے، اور وہاں صبح شام زمانے کے امام کا درشن، زمانے کے امام کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ جب ہمارے پیروں نے ہم کو جماعت خانہ بنا کے دیا تو جماعت اور جماعت خانے کا نظام چلانے کا ایک طریقہ بتایا، اور آپ دیکھیے ہمارے طریقے کی کتنی خوبی ہے اور اس پہ ہم کتنا فخر کر سکتے ہیں۔ وہ تمام الفاظ، وہ نام، وہ انسٹیٹیوشن، وہ چیزیں جو ہمارے پیروں نے ہم کو بنا کر دی، تقریباً انہی ناموں کے ساتھ، انہی حیثیتوں کے ساتھ آج ہمارے جماعت میں موجود ہے۔ یہ گھٹ پاٹ کی چیزیں، پاٹ جس کو آج پاٹ کہتے ہیں، 800-900 برس پہلے گنانوں میں اس کو پاٹ کہا گیا ہے۔ مکھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں، مکھی کا عہدہ ہم کو بنا کے دیا، اور مکھی کی کیا ذمہ داری ہے اور مکھی کا کیا مقام ہے، کھول کے بہت واضح طور پہ ہم کو بتایا گیا۔ آج بھی حاضر امام ہم کو بتاتے ہیں کہ جماعت خانہ ایسی جگہ ہے جہاں امام کا نور ہمیشہ موجود ہے، باطنیت میں نورانی طور پہ موجود ہے، یا ظاہر میں مولا نے فرمایا ہمارے جو اپوائنٹیز ہیں مکھی کامڑیا ہے، ان کے ذریعہ سے ہم جماعت میں موجود ہیں۔ سید امام شاہ نے
मुखी के मकाम के बारे में, मुखी की जिम्मेदारी के बारे में 2 गिनानों में जिक्र किया है। ये मौका तो नहीं है कि वो सारा गिनान मैं आपके सामने पेश करूं, चूंकि एक गिनान 22 पाठ का है, दूसरे गिनान के 12 पाठ है, लेकिन चंद पाठ मैं आपके सामने जरूर पेश करूंगा ताकि हमें पता चले कि ये जो ओहदा है मुखी कामड़िया साहिबान का, ये आज 10, 20, 50, 100 साल का ओहदा नहीं है। ये उस वक्त से है जब हमें हमारी इबादत गाह बनाकर दी गई, साथ साथ ये ओहदा भी बना के हमको दिया गया। और मुखी का काम क्या होता था, और जमात मुखी कामड़िया, उस वक्त कामड़िया के अपॉइंटमेंट नहीं था, इस वक्त गिनान में, इसलिए गिनान में सिर्फ मुखी का जिक्र आया है, लेकिन बाद में इमाम ज़मान की तरफ से कामड़िया भी अपॉइंट हुआ है। कुछ अरसे तक हमारे पास जॉइंट मुखी का ओहदा था, कुछ अरसा हमारे जमात में जॉइंट कामड़िया का ओहदा था, लेकिन आज मुखी और कामड़िया का ओहदा है। लेकिन जब हम गिनान में मुखी का जिक्र करते हैं तो मुखी कामड़िया दोनों मुराद है, क्योंकि ये इमाम ज़मान की तरफ से आज ओहदा दिया गया है। तमे सुनो मुनिवर वेद विचार, अने मुखी तना क्रिया आचार। ए मोमिनो, तुम इल्म की बातें सुनो और मुखी के जो काम है वो हम तुमको बताते हैं। आवी गतमा है जिंदा कहे, एक मन थई ने उभो रहे। जमात खाने में दाखिल होकर वो है जिंदा कहे और एक ध्यान होकर खड़ा रहे। गुरगत पासे मांगे वचन, निर्मल करावे जीव ने तन। गुरगत के पास, जमात और इमाम के पास से कौल मांगता है, वचन मांगता है, और उस वचन के नतीजे में वो जिस्म और रूह को पाक करवाता है। फिर काफी जिक्र इसके बारे में है। फिर फरमाते, अभिमान उतारी उभा रहे, अने नमी गतने है जिंदा कहे। अभिमान उतारी उभा रहे, यानी अपनी बड़ाई को उतार के, अपनी बड़ाई को खत्म करके जमात के सामने खड़े रहे। या क्यों फरमाया गया कि अभिमान उतारी उभा रहे? अभिमान फखर, गुरूर और बड़ाई को कहते हैं। और इमाम ज़मान की तरफ से जिसको भी जो भी ओहदा, जो भी इज्जत आबरू दी जाती है, उस पे किसी का हक नहीं होता, उस पे किसी का हक नहीं होता। ये इमाम की अमानत होती है। इस ओहदे की इसलिए इज्जत की जाती है कि उसमें इमाम का अम्र है, उसमें इमाम का फरमान है, इसलिए उसे कोई अपनी जाती चीज समझ के किसी को भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी ओहदा हो, वो किसी इंस्टीट्यूशन में हो, काउंसिल का हो, मुखी कामड़िया, कोई भी ओहदा हो, ये इमाम का अम्र है जिसकी रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए मौला ने उनको फरमान फरमाया है कि तुम हलीम बन के रहो। तो फरमाते, अभिमान उतारी उभा रहे, नमी गतने है जिंदा कहे। झुक के जमात को है जिंदा कहे। पछे एक मन थई ने डग जो भरे, उसके बाद एक ध्यान होकर अपना कदम बढ़ाए, आगे बढ़ते हुए आए। अने मुखी तने आसन संचरे, और मुखी का जो आसन है, मुखी की जो जगह है, वो जगह जाकर वो संभाले। ते आसन जैने करे है जिंदा, शाह बख्शो गुर गतना गुना। अपनी जगह पे जाके बैठे, फिर है जिंदा कहे और दिल में कहे कि या मौला आप जमात के गुनाहों को बख्श दे। फिर कुछ सिफात बताई गई मुखी साहब की। जीवता आपे मर्तक हो ही ने रहे। मुखी की क्वालिटी ये बताई कि गोया जीते जी मर गया है। जीवता आप मर्तक हो ही नहीं रहे, यानी जिंदा है लेकिन अपने दिल को मार चुका है मौला के काम के लिए, अपने आप को मौला के सुपुर्द कर चुका है। जीवता आपे मर्तक हो ही नहीं रहे, अने सुख दुख दिल नो अली सुख है। अपने दिल के सुख दुख की बात जो है वो अपने दिल ही दिल में अपने मौला के साथ करे। मुखी तेज भार गतनो आप सहे, अने पर वेदना दुख दिल मा ग्रह। मुखी वो है जो दूसरों का बोझ अपने सर पे लेता है,
اور عام طور پہ جماعت میں مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی صاحبات کا تصور یہی ہے کہ امام زمان کی جسمانی غیر حاضری میں وہ جماعت کے ایک اعتبار سے ماں باپ ہوتے ہیں. جماعت اپنے تمام سکھ دکھ کی بات مکھی کامڑیا صاحبان کے پاس جا کر کرتے ہیں اور جو ان کے سکھ اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں مکھی تیج بھار گتنو آپ سہے انے پر ویدنا دکھ دل ماں گرہے, اور دوسروں کے دکھ درد کو اپنے دل میں جگہ دے. مکھی تیج من ماری رہے انے مکھ ماتھی کونے مار نہ کہے. مکھی وہ ہے جو اپنے دل کو مار کے رہے اور اپنی زبان سے کسی کے لیے بھی کوئی برے کلمات استعمال نہ کرے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. اس میں جماعت کو بھی بتایا گیا کہ جماعت مکھی کامڑیا کے ساتھ کس طرح بیہیو کرے. مکھی کامڑیا صاحبان کو بھی بتایا گیا کہ جماعت کی طرف ان کی ذمہ داریاں کیا ہے. جماعت سے یہ کہا گیا ہے مکھی ساتے واد نہ کریے. جماعت خانے میں مکھی کامڑیا مکھیانی کامڑیانی امام کے امر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. انہوں نے کسی بات کے لیے کوئی حکم دے دیا, کوئی امر دیا, تو مکھی کے امر کے سامنے کبھی بحث نہیں کرنا. مکھی ساتھے دعوو نہ کری. مکھی کے سامنے کبھی جھگڑا نہیں کرنا اور مکھی کے ساتھ کبھی بحث نہیں کرنا. یہ ہمارے جماعت کی ایک ڈسپلن ہے اور یہ ہماری مذہبی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے جو مولا نے بھی فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو لیڈرز کو مقرر کرتے ہیں, جو مکھی کامڑے صاحبان کو مقرر کرتے ہیں, آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جماعت میں ان کی عزت آبرو کو مینٹین کیا جائے اور جماعت ان کے عزت اور احترام کو برقرار رکھے. مولا نے اپنے 48ویں جامع میں اس عہدے کے بارے میں مکھی کامڑیا صاحبان کے عہدے کے بارے میں اپنے فرمان میں فرمایا کہ مکھی کامڑیا کے بغیر جماعت نہیں چل سکتی. وہ ہماری جانب سے مقرر شدہ ہیں. جماعت خانے میں جہاں ہمارا تخت ہے, اور اس تخت سے مراد امام کی وہ جگہ ہے جہاں سے امام کا امر صادر ہوتا ہے. کوئی ظاہری تخت مراد نہیں ہے, امام کا باطنی تخت ہے. جماعت خانہ جہاں ہمارا تخت ہے وہاں جماعت سجدہ کرتی ہے, دعا پڑھتی ہے, پنجہ لیتی ہے اور دوسرے ثواب کے کام بھی کرتی ہے. لوگ لکڑی کے تخت یا روئی کی گدی کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ایسا سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں کہ مرتضی علی علیہ السلام کی نسل قائم چلی آ رہی ہے اور اسی نسل میں حال کے حاضر امام کو وہ جھکتے ہیں اور اس وقت کے حاضر امام کا نام لے کر سجدہ کرتے. ماضی میں گزرے ہوئے تمام جاموں کا نور اس وقت کے 48ویں جامع میں سمایا ہوا ہے. ایسے مرتبے والی جگہ پر مکھی کامڑیا صاحبان بیٹھتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کمشنر ایک نوکر ہے مگر وہ اپنی سرکار یا بادشاہ کی طرف سے حکم چلاتا ہے. یہ ایک دنیاوی مثال ہے. دین کے متعلق بھی ایسا ہی سمجھنا. جماعت میں جو مکھی کامڑیا بیٹھتے ہیں وہ ہماری طرف سے جماعت میں کام چلانے والے ہیں, وہ جماعت کی خدمت کرنے والے ہیں. جماعت ایک دن بھی مکھی کامڑیا کے بغیر نہیں رہنی چاہیے. اس میں آپ کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ عہدہ ہم کو ہمارے پیروں نے بنا کر دیا. آج تک ہمارے طریقے میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. بلکہ وہ جماعتیں جو ہمارے کانٹیکٹ میں آتی ہے, جہاں کسی زمانے میں اگر جماعت خانے کا تصور نہیں تھا تو آج وہاں بھی جماعت خانے قائم ہو رہے ہیں, مکھی کامڑیا اپوائنٹ ہو رہے ہیں اور وہ جماعت کے دائرے میں اس طرح آ رہے ہیں کہ ساری جماعت کے ساتھ وہ مل کر چل سکے. ایک خاص قسم کی دعا جو زمانے کے امام اور مکھی کامڑیا صاحبان کی طرف سے ہم کو ملتی ہے.
ہمارے گنانوں میں اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. ایک گنان کے پاٹھ میں آیا ہے کہ ریتو ہی میں کہ ستگر جیے کرنی کری آسس دیا نیدان رے، جب جملہ گنان ج کتھتا تب کہتا خانہ وادان رے. کہ پیر نے ہم پہ مہربانی کی اور دعا و برکات سے ہم کو نوازا. جب جماعت گنان بولتی تو انہیں خانہ وادان کہا جاتا. یہ وہی دعا ہے جو آج زمانے کے امام کی طرف سے بھی ہم کو ملتی ہے، مکھی کامڑے صاحبان کی طرف سے بھی ملتی ہے، مگر اس دعا کے بارے میں ایک ڈسپلن ہونی چاہیے. یہ دعا وہی دے سکتے ہیں جو آتھورائزڈ ہے، یعنی مکھی صاحبان کامڑے صاحبان جو امام کی طرف سے ان کو امر ہے، مکھیانی کامڑ یعنی صاحبات ہیں، انہوں نے جن کو اپوائنٹ کیا ہے یا منڈلی کے مکھی کامڑیا یا جن کو یہ کہا جائے کہ وہ کسی کام کے نتیجے میں خانہ وادان کی دعا دے سکتے ہیں، وہی خانہ وادان کہے. جماعت کا ہر آدمی ہر بات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق خانہ وادان کی دعا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ یہ خاص دعا ہے جو زمانے کے امام خود اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں بعض بنیادی مذہبی اعمال انجام دینے کو ہم کو حکم دیا کہ جو مذہب کی بنیاد اور ہمارے اعمال کی جڑ کی طرح ہے. پیر حسن کبیر دین کا جو لمبا گرنتھ ہے اننت اکھاڑو، آشا جی کے پاٹھ جس طرح ہم نے شام کو بھی سنا، اس میں ہمیں 5 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں. اس کا ایک پاٹھ تو اکثر ہم شام کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سلسلے کے 4 پاٹھ اور ہے، کبھی بھی ہم نے جماعت میں اس کو سنا نہیں ہے. جو لوگ گنان بولتے ہیں، کبھی آپ جب آشا جی کے پاٹھ بولتے ہیں، سنجا ویڑا کا پاٹھ بولے دیدی سے کیدی سے دینی باری، وہ تو پہلی باری کا ذکر ہے. بھئی دوسری باری بھی تو ہے، تیسری باری بھی تو ہے، چوتھی باری بھی ہے اور 5ویں باری بھی ہے، اور اس 5 باری کے اندر تو سارا خلاصہ دے دیا گیا ہے. تو کبھی یہ 5 باری بھی بولے، اس کے معنی بھی جماعت کو سمجھائیں. ان 5 باریوں میں تمام خوبیاں موجود ہیں. اب جب بات نکلی اننت اکھاڑوں کی تو صرف اتنے انفارمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نامدار طریقہ بورڈ نے کچھ عرصہ پہلے اننت اکھاڑوں کی وینتی کے 28 پاٹھ پر مشتمل کیسٹ ریلیز کی ہے. آپ ان کو لے اور ان کو سنیں. خاص طور پہ جو گنان کلاس والے ہیں، جو گنان سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس راہ کو فالو کریں. نہ صرف اننت اکھاڑوں کے بارے میں بلکہ جو بھی گنان بولے اور جو بھی گنان سیکھے، گنان سکھانے والا اس بات کی تصدیق کر لے کہ جو گنان وہ سکھاتا ہے اس کے الفاظ اور اس کے راگ طریقہ بورڈ سے اپروو کیے ہوئے ہیں، اور جو گنان سیکھتے ہیں وہ بھی اپنے ٹیچر سے یہ تصدیق کرا لیں کہ آپ جو گنان سکھا رہے ہیں وہ طریقہ بورڈ کے الفاظ اور طریقہ بورڈ کے اپروڈ راگ کے مطابق ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک راگ جماعت میں سکھا دیا جائے، ایک الفاظ جماعت کو دے دیا جائے، پھر طریقہ بورڈ کو آ کے جماعت کو بتانا پڑے کہ بھئی یہ آپ کو صحیح نہیں بتایا گیا، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. تو پہلے ہی سے طریقہ بورڈ سے یہ چیز معلوم کر لینی چاہیے. تو اننت اکھاڑوں میں ہمیں 5 بنیادی اعمال اور مذہب کے پریکٹس کے ٹائم اور مذہب کی پریکٹس کی چند بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں. آشا جی، سنجا ویڑا مت کوئی چوک. جب جماعت کھانا دیا، مکھی کامڑیا دیا، جماعت میں آنے کا حکم دیا، تو جماعت میں کون سے ٹائم پر آوے اور کیا کرے؟ فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں جس کو کبھی نہیں بھولنا، اور دوسری 2 خوبی والی اعمال بتائے. پہلا، سنجا ویڑا مت کوئی چوکو ایچھے گرنی انہان. سنجا کہتے ہیں ٹوائلائٹ کو، شفق جسے کہتے ہیں. جب اندھیرا ختم ہوتا ہو اجالا شروع ہوتا ہو، اجالا ختم ہوتا اور اندھیرا شروع ہوتا ہو. جب روشنی اور اندھیرے کا ملاپ ہوتا ہے شام کو اور صبح کو، یعنی مغرب کا اور فجر کا وقت،
اس کو سنجا کہتے ہیں. فرماتے ہیں مذہب پہ پریکٹس کرنے کی، دعا بندگی کرنے کا یہ بہترین ٹائم ہے، اس کو نہیں چکنا کبھی. سنجا ویڑا مت کوئی چوکو، ایچے گرنی اندھان، گرنی اندھانی. مرشد کو پہچاننا ہے، مرشد کو ملنا ہے تو ان کا ٹھکانہ، ان کا ایڈریس تم کو بتاتے ہیں کہ اس صبح شام کے وقت میں تم جماعت خانے آؤ. یہاں پہلے پارٹ میں اس سے مراد شام کا جو سانجی دعا کا ٹائم ہے اس سے مراد ہے. اے ویڑا تم نے دی تھی، وہ ٹائم ہم نے تم کو دیا ہے. کیدھی تے دینی باری، اس کو ہم نے دین کا دروازہ یا دین کی کھڑکی یا دین کا چھوٹا دروازہ قرار دیا ہے، جس کے ذریعہ سے تم دین کے اندر داخل ہو سکتے ہو. شام کی دعا کا وقت کبھی نہیں بھولنا. آشا جی بیجی ویڑا ایہج جانو، دوسرا ٹائم بھی وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ رات گھڑی چھا گئی جانو، رات کی 6 گھڑیاں گزر چکی ہو. 22 سے 24 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے. یہ سومنی دعا کا ٹائم بتایا گیا. جو دوسرا وقت ہے یہی ہے، لیکن 6 گھڑیاں رات کی گزر چکی ہو جب ہم دوسری دعا کے لیے اس وقت جمع ہوتے تھے. اب جماعت کی سہولت کے لیے 2 دعائیں بہت قریب کر دی گئی ہیں مولا کی ہدایت کے مطابق. تے تو باری درگاہ تڑی گر تھی تھاؤ ہوشیار. یہ جو کھڑکی ہے، یہ جو دروازہ ہے، درگاہ میں جاتی ہے. اپنے مرشد کے لیے ہوشیار رہنا اپنے دل میں. یہ دروازہ جو درگاہ کی طرف جاتا ہے، کون سے درگاہ کی طرف جاتا ہے؟ ہم تو بہت سارے فقیروں کے اور پیروں کے درگاہوں پہ جاتے ہیں. یہ جو دوسری دعا کا ٹائم ہے، اس کی یہ دروازہ کس پیر کے مزار پہ جا کے نکلتا ہے؟ یہ وہ درگاہ نہیں ہے. میں آپ کو تیسری باری بتا کے پھر درگاہ کی طرف آتا ہوں تاکہ درگاہ کی وضاحت ہو جائے گی. آشا جی تریجی سنجا پاچھلی جانو، کھٹ گھری پرمانو. جو تیسرا وقت ہے تمہارا، وہ رات کے پچھلے پہر کا وقت ہے. اور وہ ٹائم کیا ہے؟ کھٹ گھڑی پرمانو. 6 گھڑیاں گن لینا، اور گنانوں میں یہ 6 گھڑیاں صبح کے بارے میں آپ کو بار بار ملتی. کھٹ گھڑی پاچھلی رہنی رہے تیارے تمے جاگو مومن بھائی جی، جاگی جاگی اپنا لکھنے آرادو. کیا مطلب؟ رات کی 6 گھڑیاں باقی ہو صبح ہونے سے پہلے، جو بیت الخیال کا ٹائم ہے. کھٹ گھڑی پاچھلی رہنی رہے، صبح کی دعا کا وقت اور بیت الخیال کا وقت. یہ جو ہے تے تو اے باری سرگنی بھڑیے لیوے گرنے ہاتھ. اور یہ راستہ جو جاتا ہے سیدھا اوپر جاتا ہے، جنت کی طرف جاتا ہے. مرشد کے ہاتھ سے حاصل کرو گے. جو مولا نے فرمایا سکھ چاہیے، خوشی چاہیے، آنند چاہیے، راحت چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. آپ کتنے راستے اپنا لیں، وہ بیت الخیال ہے، ذکر ہے، فکر ہے، عبادت ہے. سید امام شاہ نے کتنی خوبصورتی سے تشبیہ دی ہے، گنان تو شاید پڑھ کے چلے جاتے ہوں گے. مولا فرماتے ہیں معنی سمجھو. جب معنی سمجھو گے تو پتا چلا تم کو کہا کیا گیا ہے. تاری آس کری نے ہورا چل کر آویر مردو، تینی آشا ماہ بھنگ کیم پاڑو. اٹھو نندراڑوا ہورا آوی چھے آلوا، تینے دیدار دیجے تینو دیدار لیجے. صبح ہوئی رے چتور مردو، سوئی نہ رہی ہے. ہوروں کی زبان میں گنان سنایا ہے کہ تیری امید کر کے ہوریں آسمان سے چل کر آئی ہے. اس کا تو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، پڑھیں. تاری آس کری نے ہورا چل کر آوی، آسمان سے ہوریں آئی ہے. تینی آشا ماہ بھنگ کیم پاڑو. ان کو مایوس نہ کرو، اے سونے والے اٹھو، ہورے تم کو لینے آئی ہے.
ان کو دیدار دو، ان کا دیدار لو۔ سرگ تھی امینا کنچولا بھر کر لاؤں رے مردو، میں آسمان سے آب حیات کے پیالے بھر کے لاتی ہوں تمہارے لیے، جب آگے آتی ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، تو سویا پڑا ہوتا ہے، تو مجھے واپس لوٹا دیتا ہے تو میں گھاس پہ ڈال کے واپس چلی جاتی ہوں۔ اوپر جاتی ہوں تو سہیلیوں کے درمیان میرا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کیسے نادان سے تیرا پالا پڑا ہے کہ تو اسے اٹھانے جا رہی ہے اور وہ پتہ نہیں کس کے فکر میں سویا ہوا ہے کہ تجھے پوچھتا بھی نہیں ہے، تجھے ویلکم نہیں کرتا ہے۔ بڑا پیارا گنان ہے، اس میں بھی ٹائم دیا گیا ہے، صبح بپور سانجلی ویڑا کھری مدھراتے منی ورنہ میڑا، صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، شام کا وقت، مگر آدھی رات کو کھری مدھراتے منی ورنہ میڑا۔ مومنوں کا میلہ ہے، باطنی اور روحانی میلہ ہے۔ یہ جو 3 وقت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، ایک اور گنان میں اس کے بارے میں بہت خوبصورتی سے بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں تینوں کا ذکر ساتھ میں ہے، اس لیے میں نے درگاہ کا ذکر روکے رکھا تھا۔ ستوینی کی ویل میں ان تینوں ٹائم کے لیے کہا گیا ہے، وقت بندگی کا ثواب وہ تیرا، سنو منیورو میما اس کیرا۔ بندگی کے ٹائم کا بڑا ثواب ہے، اے مومنو اس کی حکمت اور اس کے معنی کو سمجھو۔ جے کوئی گزارے وقت سوار، برکت ہوئے اس سے اننت اپار۔ جو صبح جماعت کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بندگی کرتا ہے، اس سے بے انتہا برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور بھی درجہ ہے ایسا بھائی، 7 وار درخانہ کروا جائے، اس کو اور بھی درجہ یہ ملتا ہے کہ جیسے 7 دفعہ وہ درخانہ گیا ہے۔ آپ کہیں گے بھی درخانہ تو ہم روزانہ جاتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات؟ یہ کوئی درخانہ کے جماعت خانے کی وزٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو درگاہ کا ذکر آیا نا، تے باری درگاہ تنی، درگاہ سے مراد درخانہ ہے، اور درخانہ سے مراد اصل میں امام زمان کا قیام گاہ ہے۔ درخانہ یعنی وہ عمارت، وہ گھر، وہ پیلس جہاں زمانے کے امام قیام فرماتے ہیں۔ اور یہاں جو درخانے کا ثواب دیا گیا 7 دفعہ، وہ یہ کہ مومن ہندوستان میں بیٹھا ہے، امام ایران میں بیٹھے ہیں، بندہ یہاں سے امام کے دیدار کرنے کے لیے پیدل نکلا ہے، مولا کے دربار پہ پہنچا ہے، مولا نے دیدار اور دعا و برکات سے نوازا اور وہ فیضیاب ہو کر واپس آیا۔ یہ ایک درخانہ ہوا اس کا۔ تو فرماتے ہیں صبح جماعت خانے آیا تو گویا 7 وار درخانہ کروا جائے، یعنی 7 دفعہ مولا کے در پہ گیا ہے پیدل چل کے، اور مولا کی دعا و برکات کے ساتھ واپس آیا ہے۔ بھیٹیا ہوئی نرجی کو نردھار، یعنی امام زمان کو مل کر آیا ہے، ایسا ثواب ہے وقت سوار، صبح کے ٹائم کا ایسا ثواب ہوتا ہے۔ اب صبح کے وقت کے ساتھ ساتھ جو شام کی دعا بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، سانج کا وقت جو جماعت سو پڑھے، 40 درگاہ سو اسی طرح کرے۔ شام کی دعا بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا 40 درگاہ کا ثواب۔ حقیقی مومن ان درگاہوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، یہ حقیقی درگاہ کی طرف آتے ہیں، زمانے کے امام کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ اور بھی سوائیہ ہوتا ایمان، اس کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ جیسا 40 پڑھے جو قرآن، 40 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور سومڑی جے وقت گزارے، صبح بھی پڑھی اور شام بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور رات کی دعا بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، سو سے شستر درگاہ کا فلج لیوے تو 1000 درخانے کا ثواب ملتا ہے، 1000 درگاہ کا ثواب ملتا ہے۔ اولیاء انبیاء سب استی سار،
اولیاء انبیاء سب اس سے خوش ہو جاتے ہیں. ہوئے خوشحال تے اننت اپار, وہ بہت زیادہ بے انتہا خوش ہو جاتا ہے. ایسی برکت گرجیے فرمائی, سوہی صدگرجیے پر تک پائے. گرجی نے ایسی برکت تم کو بتائی ہے اور اسی نے گرجی کو صدگر کو حاصل کیا ہے. یہ 3 باری کا ذکر ہوا. اس کے بعد چوتھی باری ہم کو بتاتے ہیں اننت اکھاڑوں کے اندر کہ چوتھی باری نہیں کچھ بولے نت نت کروی ودھائی. ایک بہت بڑی خوبی جو ستپنتھی لوگ ہیں اس کی یہ بتائی گئی کہ وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں, خاموش رہتے ہیں. خاص طور پہ جنہوں نے دھرم کا کام کیا ہے, دھرم میں پروگریس کیا ہے, دھرم میں آگے گئے ہیں, وہ کسی کو بولتے نہیں ہیں. ہماری جماعت میں ایک عام چرچا ہوتی ہے, فلان بھائی بہت پہنچا ہوا ہے اور فلان بھائی بہت پہنچی ہوئی ہے. چلو اس کے پاس سے دھاگا لے آتے ہیں, اس کے پاس سے تسبیح لے آتے ہیں, اس کے پاس سے پانی پڑھوا کے لے آتے ہیں. نیکسٹ وائز میں تفصیل سے اس کے بارے میں بات کروں گا. یہاں میں صرف یہ اشارہ کرتا ہوں کہ فلان بھائی یا فلان بھائی پہنچی ہوئی یا پہنچا ہوا ہے, یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اس کی سند, اس کی کریڈنشیل کس نے دی ہے؟ کوئی تعلیق آیا جماعت میں؟ کوئی تعلیق آیا مولا کی طرف سے کہ ہمارے پیارے روحانی بچوں فلان شخص اور فلان عورت پہنچے ہوئے اور پہنچی ہوئی ہے, ان کے پاس جانا؟ کوئی ایسا تعلیق؟ تو یہ کس نے کہا کہ پہنچا ہوا ہے یا پہنچی ہوئی ہے؟ یا تو خود نے کہا, اور جو خود نے کہا تو ست پنتھ کا مرم ہی نہیں سمجھا ہے. اور مولا نے فرمایا جو بولتا ہے وہ پہنچتا نہیں ہے, جو پہنچتا ہے وہ بولتا نہیں, کیونکہ بولا نہیں جا سکتا. بولنا چاہے گا تو بھی نہیں بول سکے گا. مولا نے فرمایا لاسٹ وزٹ بیت الخیال کی, آپ کو یاد ہوگا, مولا فرماتے ہیں اگر ہم بحیثیت امام بھی آپ کو روحانیت کی بات بتانا چاہیں تو ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکیں گے. یہ ہے نا فرما, جو بیت الخیال کے بول لینے میں تھے ان کو معلوم ہے. حاضر امام نے فرمایا کہ بیت الخیال کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں آپس میں بات چیت نہیں کرنا. ایون مولا نے فرمایا ہم خود جو امام ہیں آپ کے, ہم آپ کو بتانا چاہے روحانیت کی باتیں تو ہم بھی آپ کو نہیں بتا سکیں گے, کیونکہ وہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. ہمیں آوی کہنے مڑیے تینی کوئی آگر نہ کروی وات, جو انتر نو بھید کہنے آلشو تو رسامڑو ہمارو تھا. کیا مطلب؟ ہم کسی کو آ کر ملے ہیں باطن میں تو اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرنا. انتر کا بھید, دل کی بات کسی کو بول دو گے تو ہم روٹھ جائیں گے, روٹھ جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو بندگی میں بڑا مزہ آ رہا تھا, اب پتہ نہیں کیا ہے, اندھیرا لگتا ہے. کہیں کسی سے بات تو نہیں کر دی تھی نا؟ کسی سے کہا تھا کہ بندگی میں بہت مزہ آ رہا ہے؟ اتنا بولنے سے بھی اندھیرا ہو جاتا ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ چپ رہو, بالکل کسی سے بات نہیں کرو. تو رسامڑو ہمارو تھا, ہم روٹھ جائیں گے. انے رسامڑو ام تنو دوہلو, دوہلو اتی گھڑو جان. ہمارا روٹھنا پھر مشکل ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے. ہمارا روٹھنا بہت بھاری ہے اور بہت زیادہ بھاری ہے. وڑی اوبھا رہی نے تپ کرشو تو نہ مرشو جان. پھر کھڑے رہ کے بھی تپ کرو گے, بندگی کرو گے تو بھی تم کو نہیں ملیں گے. اس لیے جو ست پنتھی ہے, جو باطنی پریکٹس ہے, اس کے بارے میں کہا گیا خاموش رہو. بیج زمین میں جاتا ہے, چپ رہتا ہے, بند رہتا ہے زمین میں تو درخت بن کے باہر نکلتا ہے. جو بیج اوپر نکل آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. جو اندر کی بات زبان پہ لے آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. جو اندر کی بات اندر رکھتا ہے, بند رہ کے پریکٹس کرتا ہے, وہ پھلتا ہے, پھولتا ہے. تو چوتھی باری نہیں کچھ بولے, خاموش رہے, دل ہی دل میں خوش رہے. نت نت کروی ودھائی, گر نرسو نت ہے تج راکھو,
تو پہنچو سرگ دوار، مرشد کامل سے متواتر ہریالی محبت رکھو تو جنت کے دروازے پر پہنچو گے، جنت میں پہنچو گے۔ پانچویں باری بہت بڑی ہے اور سب سے بڑی ہے۔ پانچویں باری دسوند نی کہیے تے سوتھی موٹی جان۔ جو پانچواں دروازہ ہے وہ دسون کا دروازہ ہے، سب سے بڑا ہے۔ ٹیما ہے تمہیں رہو ہوشیار تو رہشو گرنر نے ساتھ۔ اس میں ہوشیار رہنا، اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ دسون اپنی حق حلال کی کمائی میں سے امام کا حق دسون مال واجبات 12.5% یا 8واں حصہ، دونوں برابر ہے۔ 8واں حصہ یا 12.5% اپنے مال سے کما کے مال کو استعمال کرنے سے پہلے زمانے کے امام کا حق ادا کر دو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کو بہت خبردار کیا گیا ہے۔ دسون کا پیسہ کبھی بھی اپنے پیسے کے ساتھ نہیں رکھنا، وہ امام کا حق ہے۔ امام نے فرمایا تمہارا پیسہ لکڑی ہے، ہمارا پیسہ آگ ہے، ہمارا پیسہ تمہارے پیسے کے ساتھ رکھے گا تو ختم ہو جائے گا۔ گنان میں ہم کو بتایا گیا کہ دھرم کرتا آڑس نہ کریے، پاک دان گرنر مکھے دئیے۔ مذہب پہ عمل کرنے میں سستی نہیں کرنا اور پاک دان حق حلال کی کمائی کر کے مرشد کامل کو اس کا حق ادا کرنا۔ گرنر نے تمہیں ایک کری جانو، حلال کماوی نے دسوند آلو۔ گر اور نر کو ایک سمجھنا، حلال کمائی کر کے دسوند ادا کرنا۔ پارکو لئی جے تمہیں ہم نے دیشو تو تینوں بھار تم سر لیشو۔ یہ ایسا معاملہ ہے، بہت جگہوں پہ پیروں نے ہم کو بڑی امیدیں دلوائی ہیں کہ بھئی اوپر معاملہ بہت خراب ہے، ویسے تو جنت میں جانے کا راستہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، تم کیسے پہنچو گے؟ امرا پوری نو مارگ ویگڑو چھ تمہیں کیم اترشو پہلے پا۔ جنت میں جانے کا راستہ دور بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے، کیسے پہنچو گے؟ طریقہ بھی بتایا کہ مورے تھے لیشو اپنا پیر نے ہمیں ایم اترشو پہلے پا، کہ جلدی جلدی سے جا کے ہم اپنے پیر کا دامن پکڑ لیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ نکل جائیں گے۔ تو پیر نے خود نے بتایا کہ اس حد تک تو گنجائش ہے، مگر دسون کے معاملے میں ہم تم کو وہاں بھی کہیں گے سوری، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پارکو لئی تمہیں ہم نے دیشو تینوں بھار تم شرلیشو۔ ہمیں تمہارا بیلی نہیں تھا شو، وچن بولیا تے ساچ۔ دیکھو ہم ابھی سے تم کو بول دیتے ہیں کہ دسون کے معاملے میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ 20 نخنو والو چھے ہم نے تے ماہیتی سکھ تھا شے تم نے۔ 20 ناخون کی جو کمائی ہے، کیا کمال کیا ہے پیر نے۔ 20 نخنو والو چھے ہم نے تے ماہیتی سکھ تھا شے تم نے۔ یہ 5 ہاتھ کی انگلی ایک ہاتھ کی، 5 دوسرے ہاتھ کی، یہ 10 انگلیاں ہیں، 10 پیر کی، اس طرح 20 انگلیوں میں 20 ناخون ہیں۔ کہتے 20 نخنو والو چھے ہم نے۔ حق حلال کی محنت کی کمائی جو ہے وہ دو گے، وہ ہم کو پیارا لگتا ہے، اس میں سے تم کو سکھ ملے گا۔ باقی امام کا مال اگر کھا جاؤ گے تو بچ سمندر ڈوب جاؤ گے۔ جینارے گھر ماں سرکار کھا دی انے ٹکو پیسو بادام۔ جس کے گھر میں مولا کا مال کھایا گیا، ایک کوڑی بھی کھائی گئی، ایم کری جان جو جے مہا دریے بھانگیو وان۔ تو ایسا سمجھنا کہ بیچ سمندر میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہے، وہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا۔ گھر گھر دسون جے جیو کھاوے، اس کے دل میں دیا نہیں آوے۔ جو دسون کھا جاتا ہے اس کے دل میں کبھی رحم پیدا نہیں ہوتا۔ مولا نے فرمایا دسون
is the foremost of all duties, and without it there is no foundation. دسون تمام فرائض میں اولین ہے اور اس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں. جیسے کہ دعا کے بغیر مذہبی اعمال کی کوئی بنیاد نہیں، اسی طرح دسون کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. آج میں یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے جمعہ کو پیش کروں گا. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کا بھی امکان نظر آتا ہے. اس سے مراد بیعت ہے کہ جس کے ذریعے مرید امام کی حلقہ مریدی میں داخل ہوتا تھا. ہمارے پیروں نے جو رسم دی اس وقت مرید بننے کا، وہ کانکڑ کی رسم تھی جو بیعت کی طرح کی ہی تھی، جس میں علامت کے طور پہ ہاتھ میں کچھ باندھا جاتا تھا. اور گنانوں میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر کانکڑ ہاتھ میں نہیں باندھو گے تو تمہاری پہچان کیسے ہوگی، تمہاری شناخت کیسے ہوگی. تو گنانوں میں فرمایا گیا ہے کہ جرے بھائی ایوی کرنیے گرجی آپے فرماوی تے تمہیں دل سو راکھو تو تمہیں کاکڑ بندھاؤ. گر نے جو تعلیم تم کو دی ہے اس پہ عمل کرو اور تم کاکڑ بندھاؤ. کاکڑ بندھاوی تمہیں سو تک ٹاڑو تو کاکڑ سونا نہ ہوئے. یعنی کاکڑ بندھا کر، یعنی مریدی میں داخل ہونے کے بعد برائیوں سے اور ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھو تو گویا تم نے اپنے ہاتھ میں سونے کے کاکڑ باندھے ہیں. کاکڑ وینا ویرا بھائی اور کھان نہیں. اگر کاکڑ نہیں بندھاؤ گے تو تمہاری شناخت نہیں ہوگی، پہچان نہیں ہوگی. تے تم میں کائیں نہ بندھاؤ. تو وہ کیوں نہیں بندھواتے ہو تم؟ تو کاکڑ کے ذریعہ، کانگوا کے ذریعہ، بیعت کے ذریعہ ایک شخص ہمارے طریقے میں داخل ہوتا تھا اور اس کا طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ مرید اپنا ہاتھ باندھ کر گر کے سامنے، پیر کے سامنے حاضر ہوتا تھا اور پیر ایک پانی میں اپنی انگلیاں ڈبا کر اس کے بندھے ہوئے ہاتھ کے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے امام کے علم سے اور امام کے فرمان سے آپ کو ہمارے طریقے میں داخل کیا اور آپ کو امام کے فرمان سے ہم نے باندھ لیا ہے. تو جو کانکڑ بندھوانے کی رسم تھی وہ امام زمان کے مریدی میں داخل ہونے کی بات تھی. جماعت خانے میں داخل ہونے کا ایک سلام ہمارے پیروں نے ہم کو دیا، جو نہ صرف جماعت خانے میں داخل ہونے سے ہی تعلق رکھتا ہے بلکہ ہمارے بہت سی رسومات کے آخر میں، دعاؤں کے آخر میں اور تسبیحات کے آخر میں بھی پڑھا جاتا ہے. اور اس کا تعلق ہمارے طریقے کی اور ہمارے مذہب کی جو عقیدے کی بنیاد ہے، زندہ اور حاضر امام کو ماننے کی، اس سے ہے. اور ہمیں فرمایا گیا کہ گتمائے جب آؤ تب ہے زندہ بلاؤ. پچھلی مرتبہ فرمان کے حوالے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مولا نے فرمایا کہ جماعت خانے میں حاضر امام کا نور ہمیشہ موجود ہے، روحانی طور پر بھی ہے اور ظاہر میں اپنے نومینیز کے ذریعہ، نمائندوں کے ذریعہ موجود ہے. وہ ہمیں اس وقت بھی بتایا گیا کہ جماعت خانے میں امام کا نور حاضر و ناظر ہے. فرمایا گتمائے جب آؤ تب ہے زندہ بلاؤ. جب جماعت میں آؤ تو ہے زندہ کہو. پھل امرا پوری پاؤ شاہ پیر کا دیدار، دارالبقا کا پھل ملے گا اور شاہ اور پیر کا تم کو دیدار ملے گا. گتمائے آوی نے ہے زندہ کیجئے تو پیر شاہ پار اتارے بھی تیے تمہیں. جماعت خانے میں آ کر ہے زندہ کہو تو پیر شاہ تمہیں پار اتاریں گے. اور اس کے فوائد بتائے گئے کہ ہے زندہ کہتا ہستی نودان، قائم پایا کہتا دان ترنگ.
کہ جو ہے زندہ کہتا ہے اس سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جیسے ہستی ندان اس نے ایک ہاتھی خیرات میں دیا، قائم پایا کہتا دان ترنگ، جس نے قائم پایا کہہ کے جواب دیا تو گویا اس نے ایک گھوڑے کی سخاوت کی۔ تمہیں سوتی لوگ سریوجو تو امر گڈ پامو آگڑے، کہ اے ستی لوگ تم دین پہ عمل کرنا تو دار البقا امر گھر تم کو آگے ملے گا۔ اور ہے زندہ اور قائم پایا کا جو عمل ہے وہ گھٹ پاٹ کے رسم کے درمیان بھی ہوتا ہے، جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ جماعت خانے میں داخل ہونے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلا عمل تمہارا یہ ہو کہ جماعت میں جا کے پہلے اپنے گناہوں کو پاک اور صاف کرو، اپنے جو سوتک ہے، اپنے جو گناہ اور پاتک ہے، ناپاکی اور سوتک ہے، اس کو تم اتارو جماعت خانے میں جا کے۔ اور طریقہ یہ ہے کہ مکھی کے پاس جا کر کھڑے رہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ گتمائی جئی اوبھا رہو، پوتانا گناہنی بخشامڑی کراؤ۔ جماعت میں جاؤ، کھڑے رہو اور اپنے گناہوں کو معاف کراؤ، کیونکہ دن بھر دنیا میں جو کام بھی تم نے کیا ہے، خواہ تم نے کتنی بھی کوشش کی ہو، پھر بھی انجان پنے میں تمہاری روح داغدار ہوئی ہے، تو جماعت خانے میں جاؤ۔ اور طریقہ پہلے یہ بتایا، کوڑی دمڑی دیجئے انے دیجئے گت نے ہاتھ، اپنا کر جوڑی اوبھا رہیے تے حضور گت جماعت۔ جماعت میں جاؤ لیکن دیکھو خالی ہاتھ نہیں جانا، یہ ڈسینسی کی شائستگی کے خلاف ہے۔ برکات لیتے ہو تو بھلے کوڑی دمڑی دو مگر کچھ نہ کچھ پیش کرو۔ کوئی بڑی رقم نہیں مانگی ہے لیکن یہ کہ نذرانہ کچھ نہ کچھ پیش کرو۔ کوڑی دمڑی دیجئے انے دیجئے گتنے ہاتھ، مرشد کے ہاتھ میں دو، اپنا کر جوڑی اوبھا رہیے، اپنا ہاتھ جوڑ کر۔ آج بھی اس رسم پہ عمل ہو رہا ہے، توبو توبو تقصیردار بندو سرتا پا گنہگار۔ آج کل تو یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے، پہلے یا شاہ تو بخشیے بخشن ہار تک بولتے تھے۔ توبو توبو تقصیردار بندو سرتا پا گنہگار، یا شاہ تو بخشیے بخشن ہار، کہ توبہ کرتا ہے بندہ جو پر تقصیر ہے، گنہگار ہے، سر سے پاؤں تک گنہگار ہے۔ یا مولا تو معاف کر، تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اپنا کر جوڑی اوبھا رہیے تے حضور گت جمال۔ اور دعا کرانے کا طریقہ بتایا کہ جے کوئی گت ماہ کراوے دعا، نظر مکھی کو دیکھے جو سوا، اور مکھی اس کے سامو جو جوئے تو پھل دعا کیرا پورا جو ہوئے۔ جو گت میں دعا کراتا ہے تو وہ مکھی کے نظروں میں دیکھے، مکھی ہے یا کامڑیا ہے یا مکھیانی یا کامڑے یا جو بھی پاٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے آنکھوں میں دیکھے، کیونکہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ اور یہ تو آدھی بات ہوئی، باقی آدھی یہ کہ مکھی اس کے سامنے جو جوئے، مکھی بھی اس کے سامنے دیکھے تو پھل دعا کیرا پورا جو ہے۔ یعنی جو معافی مانگنے جاتا ہے اس کا بھی دھیان ہے، اور جو معافی دیتا ہے اس کا بھی دھیان ہے، اور ہونا چاہیے۔ تب فرماتے ہیں کہ دعا کا جو پھل ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو جماعت ان لوگوں سے جو پاٹ پہ بیٹھتے ہیں دعائیں دینے کے لیے، ان سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ اگر معافی مانگنے کے لیے اپروچ کرتے ہیں تو جو وہاں دعائیں دینے کے لیے بیٹھے ہیں مولا کی طرف سے یا جو دوسرے نمائندے، ان کا دھیان بھی پورا اس عمل کے اندر ہونا چاہیے۔ گت سروے آشیش بھڑے ابھا رہیے گت نے پاس، سوتک اتاروا کارنے تھئی رہیے آدھین داس۔ گت جماعت آ کے جماعت میں گریازاری کرتی ہے اور اپنے گناہوں کو اتارنے کے لیے جماعت میں ایک ادنا ناچز غلام بن کے تم کھڑے رہو۔ جرے ہو ویرا مارا گرگت ما جئی کراؤ دعا، جماعت میں جا کے دعا کراؤ تو پار تک ٹڑے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، نرمل تھائے سے تمہارا جیو نہ وداوا، پاک ہو جاؤ گے اور تمہاری روح کو ترقی ملے گی، تمہاری روح بڑھ جائے گی۔ گناہوں کی اسی معافی کے حوالے سے ایک اور طریقہ ہم کو بتایا گیا جو مختلف منڈلی میں یا چاند رات کے دن ہم
اپنی گناہوں کی بخشامنی کے واسطے لیتے ہیں، اور وہ ہے چھانٹا، جس میں ہم توبہ کرتے ہیں، روزانہ بھی کرتے ہیں، اور گناہ کی معافی کا ایک اور طریقہ بھی ہم کو بتایا گیا۔ اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو، پشیمان ہو، اپنے گناہوں سے نفرت کرے، پھر سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور توبہ کر کے سدھر جائے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، خدا اس کو بخش دیتا ہے۔ کہا گیا گنان میں ہم کو کہ گت فرمانے مہادن اترے، یعنی گت فرمانے پاتک جائے۔ جماعت میں یہ فرمان اور امر ہے کہ جماعت اگر بخشتی ہے، جماعت میں امام کے امر سے، فرمان سے مہادن اترے، قیامت کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہاں پوچھا ہوا نہیں ہوتا، جو یہاں اپنے آپ کو معاف کروا لیتا ہے، یعنی گت فرمانے پاتک جائے، جماعت میں گناہ بخشوانے سے پاپ ختم ہو جاتا ہے۔ گت فرمانے چھانٹو نہ کھاویے، جماعت میں آ کر امام کے فرمان کے مطابق چھانٹے دلواؤ، جے ماہ گت گنگا نو سنان جتھائے۔ تو یہاں گت جماعت میں یہاں کا جو باطنی اور حقیقی گنگا ہے، اس میں تمہارا نہانا ہوتا ہے، اس میں تمہارا غسل ہوتا ہے۔ اور گت کا مہیمہ یہ بتایا کہ تل دھرم نے ہستی پاپ سو ہی گت اتارے۔ رائی کے دانے جتنا، تل جتنا کسی کا مذہب ہے یعنی دھرم ہے، نیک اعمال ہے، ہاتھی جتنا گناہ ہے سو ہی گت اتارے۔ جماعت میں وہ بخشایا جا سکتا ہے، جماعت میں وہ معاف ہو جاتا ہے۔ گتنا وچن نرجی مانے تے مہادن ماں نہیں پوچھائے۔ گت کا جو قول ہے مولا اسے قبول کرتا ہے، اور قیامت کے دن مہادن میں ایسے لوگوں کو پوچھا نہیں جاتا۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ ست سے تھی جے گت ماہ آوے گت نو میڑو سوہی۔ سچائی سے جو جماعت میں آتا ہے تو جماعت کا میلہ یہی ہے، پاپ اتراوی نے پاچا نہیں کرے سوہی جیو ہم تم کو پیارا۔ گناہ بخشوانے کے بعد جو پھر نہ کرے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ غفور رحیم، جو توبہ کرتا ہے ظلم کے بعد اور اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، سدھار لیتا ہے، تو خدا اس کو بخشتا ہے۔ پاپ اتراوی نے پاچھا نہیں کرے سو ہی جیو ہم تم کو پیارا۔ مولا نے بھی فرمایا کہ تم چھانٹے لینے آتے ہو تو محض زبانی لپ سروس کے لیے نہیں آؤ، لیکن اس یقین کے ساتھ آؤ، اس وعدے کے ساتھ آؤ کہ پھر سے تم یہ گناہ نہیں کرو گے۔ جب ہم چھانٹا لینے کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح دعا کا عمل ہے اسی طرح چھانٹے کا عمل ہے۔ چھانٹا لینے والا حاضر ہوتا ہے، اپنا ہاتھ باندھ کر بندو گنہگار گد بخشے شاپیر بخشے کی دعا کرتا ہے، تو اس کو سامنے سے دعائیں دی جاتی ہے کہ حاضر امام بخشے، اور اس کو چھانٹے دیے جاتے ہیں، اور جو 3 دعائیں مخصوص ہے وہ دعائیں دی جاتی ہے۔ اس سارے عمل میں دونوں کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دل سے معافی مانگنے گئے ہیں تو سامنے والا بھی ہمیں دل سے معاف کرتا ہے، وہ تو معاف نہیں کرتا، امام کا امر بیٹھا ہوا ہے، اور کون بیٹھا ہوا اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، امام کا امر ہے۔ مگر جماعت کی یہ توقع ہوتی ہے کہ جماعت جب معافی کے لیے جاتی ہے تو چھانٹا ڈالنے والے کا دھیان ہو۔ یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھانٹے دلوانے والے آ کر کہتے ہیں چھانٹا میں لے کر آیا، وہ چھانٹا ڈالنے والا وہ باتیں بھی کرتا گیا ادھر، وہ چھانٹا بھی دیتا گیا میرے کو، تو یہ مشنری صاحب کیسا طریقہ ہے؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ چھانٹے ڈالنے والے کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جو معافی لینے آیا ہے اس کو مکمل طور پر سکون ہو، تشفی ہو کہ اس نے جو کچھ کہا اس کے مطابق مذہب کا جو عمل ہے وہ کیا گیا۔ تو چھانٹا لینے والا بھی پوری طرح شامل ہو، چھانٹا ڈالنے والا بھی پوری طرح شامل ہو۔ ہمارے ہاں روحانی چھانٹے لینے کا کچھ رواج ہے، کوئی اپنا چھانٹا لیتا ہے پھر روحانی چھانٹے کے لیے انسسٹ کرتا ہے،
کوئی ایک چھانٹا روحانی کا، کوئی 2 چھانٹا. دیکھیے روحانی چھانٹے کے لیے اس سے پہلے کئی دفعہ جماعت تو کہا جا چکا ہے، آج محض یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ علیحدگی سے روحانی کا چھانٹا کوئی چھانٹا نہیں ہوتا ہے. مرحوم کی بخشش کے لیے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو چھانٹا لینا ہے تو اپنے ہی چھانٹے میں جتنے بھی آپ کی فیملی کے مرحوم روحانی ہے ان کی نیت کر لیں اور اپنے ہی چھانٹے میں اس چھانٹے کو لے لیں. کیونکہ اگر اپنے چھانٹے کے بعد آپ روحانی چھانٹا لینے جائیں گے اور ہر فیملی ممبر کے لیے الگ چھانٹے کا انسسٹ کریں گے تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا جماعت. تو چھانٹا ہر شخص اپنی گناہ کی معافی کے واسطے لیتا ہے، اور چھانٹا اسی کے واسطے ہے کہ گنہگار توبہ کرنے کے لیے آتا ہے. گزرنے والے کے لیے روحانی دعاؤں کا طریقہ بہت ہماری جماعت میں ہے. پھر بھی اگر کسی کو چھانٹے کی بھی خواہش ہے تو اپنے ہی چھانٹے میں وہ نیت کر لے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا چھانٹا ہو جاتا ہے. ہمارے پیروں نے جماعت میں امام زمان کی طرف سے دعا و برکات کا جو طریقہ دیا ان میں سے ایک وہ پاک اور مقدس پانی ہے جو گھٹ پاٹ کی صورت میں جماعت کو دیا جاتا ہے. گھٹ کہتے یہ جو آپ کو چھوٹا سا کمب نظر آتا ہے گھڑا سا، اس کو گھٹ کہتے ہیں، اور پاٹ وہ چھوٹا سا ٹیبل جو آپ کو نظر آتا ہے جس پہ یہ رکھا گیا ہے اس کو پاٹ کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ملا کر گھٹ پاٹ بنتی ہے، اور گھٹ پاٹ کی دعاؤں کے نتیجے میں جو چیز ہم پیتے ہیں وہ آب شفا بنتی ہے. تو آب شفا اور گھٹ پاٹ میں یہ فرق ہے کہ گھٹ پاٹ کی رسم ہوتی ہے، آب شفا جو ہے وہ پیا جاتا ہے. اور گھٹ پاٹ کے اس رسم کے لیے ہمیں گنانوں میں بتایا گیا کہ تو منیور بھائی تیاں کڑش ماہ امینو پانی ناکھ، جو طریقہ بھی بتایا گیا. کڑش گھڑے کو کہتے ہیں وہ جو کمب نظر آتا ہے. تیاں کڑش ماہ امینو پانی ناکھ، جو امی یعنی امرت جل آب شفا جسے کہتے ہیں اس کا پانی ڈالنا. تینو پاوڑ کاڑھی کر جو تیار، گنان میں اس کو امی جل بھی کہا گیا، پاول بھی کہا گیا، نرمل نور بھی کہا گیا، کمب جل بھی کہا گیا، بہت سارے نام دیے گئے. تینو پاوڑ کاڑھی کر جو تیار، پھر اس کا آب شفا نیاز تیار کرنا. تیاں سروے جیو نے تے پاوڑ، آپ جو تمام لوگ جو وہاں جمع ہوں گے ان کو جو آب شفا پلانا. انتیا مرشے سروے سنسار، سب لوگ وہاں جمع ہوں گے. تیتیا کڑش پاٹے مانڈی کری، اس گھڑے کو پاٹ کے اوپر رکھ کر تیمائے فرمانے تے پانی ناک جو سار، اس میں فرمان کے مطابق پانی ڈالنا. اور اس امر کے مطابق آج بھی جب آب شفا ڈالا جاتا ہے گھڑے میں اور پیالیوں میں تو فرمان کہا جاتا. لوگ پوچھتے ہیں فرمان کیوں کہتے ہیں؟ تیمائے فرمانے پانی ناک جو سار، فرمان کے مطابق اس میں پانی ڈالنا. تینو تے پاوڑ سروے جیو نے، آپ جو یہ آب شفا سب کو تم پلانا اور دینا. انے بھائی تیتھی گت سو اتر سے پار، اس سے جماعت کو نجات ملے گی. جب ہم آب شفا پینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کچھ دعائیں مانگتے ہیں. کچھ لوگ چھوٹی دعا مانگتے ہیں، کچھ لمبی مانگتے ہیں، کچھ آب شفا کی پیالی ہاتھ میں رکھ کر دیر تک دعائیں مانگتے ہیں. مولا سے اس کے بارے وزیر اوکانجی نے سوال کیا کہ یا مولا لوگ لمبی لمبی دعائیں آب شفا میں آ کے پیتے وقت مانگتے ہیں. امام نے فرمایا دیکھو ایک دعا ہے اس میں سب دعائیں آ جاتی ہیں. دیکھو اگر جماعت یہ دعا مانگے کہ یا مولا تو سب کا جماعت پہ راضی رہنا تو اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں. تو اگر ہمیں لمبی دعائیں مانگنی تو ضروری نہیں ہے کہ پیالی اگر ہاتھ میں ہوگی اسی وقت جو دعائیں مانگیں گے وہی دعا قبول ہوگی، ضروری نہیں ہے. آپ لائن میں کھڑے اس وقت بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن گھٹ پاٹ میں آ کے پاٹ کے پاس آ کے جب آب شفا ہم پیتے ہیں تو پیالی ہاتھ میں اٹھا کر مختصر دعائیں، جامع دعائیں، یا مولا تو سب گھر جماعت پہ راضی رہے، تو سب ہم سب کے سب آ جاتے ہیں. اور امام کا بھی فرمان ہے کہ اپنے حق میں دعائیں مانگتے ہو ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے حق میں مانگو گے تو زیادہ فائدہ ہے.
دوسروں کے حق میں مانگے، اپنے حق میں مانگے، لیکن ضروری نہیں کہ اس وقت لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ آب شفا جب ہم پینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت مختصر دعا مانگے۔ جب ہم گھٹ پاٹ کے پاس آتے ہیں، آب شفا پینے کے لیے آتے ہیں، ہمارا ایک طریقہ ہے جو کافی حد تک جماعت سے ابھی نکلتا جا رہا ہے، بزرگان ہے اور جماعتوں میں بہت جگہ اس پہ عمل ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تو ابھی ہم بولتے ہیں تو ہم کو جواب بھی نہیں ملتا ہے، کہ آب شفا کی پیالی ہاتھ میں اٹھا کر پینے سے پہلے کہیں بڑی آواز سے فرمان، فرمان، اور جو گھٹ پاٹ کے پاٹ پہ بیٹھا ہے وہ جواب دے گا یا علی یا محمد۔ پہلے پیر شاہ کہتے تھے، اب اس کی جگہ یا علی یا محمد کہتے ہیں۔ آپ جائیں باہر دوسری جماعتوں میں، آپ دیکھیں یو ایس اے میں، کینیڈا میں، یو کے میں کیا ہوتا۔ اور جب ہم سکریت لینے کے لیے جائیں تو جب ہم کو سکریت دے ہاتھ میں، ہم جب سکریت لے تو کہے ہے زندہ، سکریت دینے والا جواب دے قائم پایا۔ کئی جگہ ہم جاتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں ہم تو فرمان بولتے ہیں، لیکن یا علی یا محمد کی جواب نہیں ملتا، یا ہم تو ہے زندہ بولتے ہیں تو سکریت ڈالنے والا چہرے میں دیکھتا ہے کہ یہاں ہے زندہ بولنے کا کیا تک ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے اور اس پہ بہت جگہ عمل ہوتا ہے۔ آب شفا پیتے وقت، فرمان کہتے وقت پیے، یا علی یا محمد کا جواب دیا جائے، سکریت لیتے وقت ہے زندہ کہیں اور قائم پایا کہہ کے اس کا جواب دے، اور اس کا ذکر گنان میں ہے۔ ایک پورا گنان سید امام شاہ کا ہے، ستنا گھٹ ویرا سریوجو انے گھٹ پاٹ نیوار، گھٹ پاٹ کے ٹائم اور گھٹ پاٹ کی ساری رسم کا جو گنان ہے، اس گنان میں یہ پاٹ ہے۔ میں پورا گنان اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا۔ اے جی پیر شاہ کہتا پھل پامیے، انے فرمان کہتا دان۔ یہ گھٹ پاٹ کے گنان کے ذکر میں آیا ہے کہ پیر شاہ یعنی یا علی یا محمد کہنے کا تم کو فائدہ ملے گا، فرمان کہنے سے سخاوت کا فائدہ ملے گا، ہے زندہ کہتا ہر خاؤ سے، قائم کہتا صاحب جان، ہے زندہ کہنے سے خوشی ملے گی اور قائم کہنے سے مولا ملے گا۔ تو یہ پیر شاہ، فرمان، ہے زندہ اور قائم، یہ چاروں الفاظ گھٹ پاٹ کے گنان کے ذکر میں آیا ہے۔ اس وقت یہ طریقہ عمل میں تھا اور دنیا کے بہت سے جگہوں میں یہ طریقہ عمل میں ہے۔ جب گھٹ پاٹ کا جب رسم ادا ہوتی ہے، جب لوگ آب شفا پینے کے لیے جاتے ہیں تو گنان بولا جاتا ہے۔ غالباً جماعت میں یہ تصور ہو گیا ہے کہ گھٹ پاٹ کا جو گنان ہے وہ یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی وقار نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم کھلے عام باتیں کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے جماعت خانے کے اندر، ارے گنان بولا جا رہا ہے، اور گھٹ پاٹ کا جو گنان ہے وہ گھٹ پاٹ کی رسم کا حصہ ہے۔ یہ ایک گنان جو بولا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب لوگ گھٹ پاٹ پینے کے لیے، آب شفا پینے کے لیے آئے، ایک خوشی کا سا سما ہوتا ہے، اس وقت گنان بولا جاتا ہے، اور جماعت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ آپ گنان بولتے جائیں، گنان بولتے جائیں اور آب شفا پینے کے لیے آئیں۔ گنان اگر نہیں آتا ہے تو سنتے جائیں، مگر وہ جو 5-7 منٹ ہے وہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، وہ باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ اگر آپ لائن میں کھڑے ہیں، کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کہہ دیجئے پلیز گنان ختم ہونے دے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جب گنان ختم ہو جائے آپ کی مرضی ہے، مگر جب تک گھٹ پاٹ کا گنان بولا جاتا ہے، اگر گنان جانتے ہیں تو اس کے ساتھ بولیں، نہیں جانتے ہیں تو خاموش رہیں، مگر گھٹ پاٹ کے گنان کے درمیان باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ گھٹ پاٹ کی رسم میں لوگ پوچھتے ہیں آپ دعانیت خیر کیوں نہیں پڑھتے جس دن گھٹ پاٹ ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اپنی اپنی روایت بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گھٹ پاٹ کی جو رسم ہے اس کی شروعات ہوتی ہے گھٹ پاٹ کے استھاپنا سے، ختم ہوتی ہے قائم کرنے کی دعا سے، اور جب ہر دعا ختم ہوتی ہے تو ہم دعانیت خیر پڑھتے ہیں۔ جیسے عام دنوں میں پہلی دعا ہے تسبیح ہے، دوسری دعا تسبیح، یہ الگ الگ ہے، ہر دعا کے آخر میں ہم دعانیت خیر پڑھتے ہیں۔ مگر گھٹ پاٹ کے دن یا صبح کو
جب گھٹ پاٹ استھاپنے کی، آب شفا کے استھاپنے کی دعا ہوتی ہے تو وہ ایک دعا کی شروعات ہوتی ہے، رسم ختم نہیں ہوئی ہے، استھاپنا ہوئی ہے۔ اس کے بعد پہلی دعا یا صبح کی دعا پڑھی گئی یا شام کی پہلی دوسری تسبیح سب ہو گئی، ابھی تک رسم ختم نہیں ہوئی۔ رسم ختم ہوتی ہے گھٹ پاٹ قائم کرنے کے ساتھ، اس لیے آخر میں دعا نیت خیر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تمام رسومات گھٹ پاٹ کی رسم کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے، اس لیے درمیان میں دعا نیت خیر نہیں پڑھی جاتی۔ بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے یا پاٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آب شفا کی پیالی اٹھا کے پی لیتے، ڈیوٹی پہ بیٹھے ہوں گے یا کچھ بھی ہے۔ یہ آب شفا کا احترام اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ مفتی صاحب سب سے بڑے امر ہیں جماعت میں، اپنے پاس وہ آب شفا کی پیالی نہیں منگواتے ہیں، منگوا سکتے ہیں، ان کو حکم ہے، امر ہے، کچھ بھی چاہے، مگر وہ امام کے امر سے جو برکت ملی ہے اس کا احترام یہ ہے کہ خود مکھی چل کے وہاں جاتا ہے گھٹ پاٹ کے پاس اور آب شفا پیتا ہے، اس کا احترام ہے۔ تو اگر ہم پاٹ پہ بیٹھے ہیں کسی ڈیوٹی پہ، وہیں سے پیسہ ڈال کے آب شفا پی لیا، یہ اس کا احترام نہیں۔ اٹھے اپنی جگہ سے جائیں، جو اس کا احترام ہے، جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کرے۔ جو بزرگان ہے اگر ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ بالکل پاٹ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں تو اپنی جگہ پہ آب شفا منگائے، اور بات ہے۔ مگر ہم اتنا سوچ سکتے ہیں کہ اگر مولا نے اتنی مہربانی کی کہ مجھے گھر سے جماعت خانے تک پہنچایا تو کیا میں پیچھے سے آگے تک گھٹ پاٹ پینے کے لیے، آب شفا کے لیے نہیں آ سکتا؟ یہ آب شفا کا احترام ہے، ہماری پریویلیج یا ہمارا استحقاق یا ہمارا حق یا ہماری سہولت کی بات نہیں ہوتی ہے، آب شفا کی رسم کا جو احترام ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ جو دو تین چیزیں آب شفا کے بارے میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ گھٹ پاٹ کے ساتھ سکریت رکھی جاتی ہے، اور یہ سکریت ہماری جانب سے ایک قربانی کا عمل ہے جو زمانے کے امام کو آفر کیا جاتا ہے۔ کھیر، کھان، گرت، امرت بھوجن، یعنی دودھ، شکر، گھی اور اچھے اچھے کھانے مرشد کامل کو پیش کرو۔ ان چیزوں کا ایک تھال بنا کر، کھیر، کھان، گرت، امرت بھوجن، اے لاویے سار، اے پانچ وستو بھیڑی کری بھائی تینو کر جو تھاڑ، یہ تھال بنا کر امام کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ پانچ ظاہری چیزیں ہیں اس طرح ہم امام کے حضور میں ست، صبوری، خمیہ، ایمان اور ذکر، پانچ نیک اعمال کا تحفہ پیش کرتے ہیں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کام، کرودھ، لوبھ، موہ اور مد، یہ جو پانچ برائیاں ہیں اس سے ہم دور رہیں گے۔ یہ ہوتا ہے سکریت کا مطلب۔ لیکن آپ پوچھیں گے بھئی ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو مکی صاحب دعا مانگتے ہیں کہ یا مولانا حضر امام تو گج جماعت کو دسوند سکریت میں پورا رکھنا۔ یہ دسون کے ساتھ سکریت کا ذکر کیوں آیا؟ اور گنان میں بھی دسون سکریت بہت جگہ آیا۔ دسون جس طرح میں نے عرض کیا ہماری حق حلال کمائی میں سے امام کا حق ہے۔ سکریت جماعت کی طرف سے قربانی کے طور پہ جو آفر کیا جاتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے آفر ہوتا ہے، وہ بھی جماعت کی طرف سے ہے، اور یہ سکریت جماعت کی طرف سے بنتی ہے، اس لیے جماعت کو سکریت میں حصہ لینا چاہیے۔ سکریت میں کیسے حصہ لیا جائے؟ یا تو آپ مکھی کامڑیا، مکھیانی کامڑیانی کے پاس آ کے سکریت کا پیسہ من مراد آفر کریں۔ سکریت کا مطلب نیک اعمال بھی ہوتا ہے، اور اس نیک اعمال کے طور پہ آفر کریں۔ وہاں نہیں تو جب ہم آب شفا پینے کے لیے جاتے ہیں اس پاٹ پہ جو پیالہ ہوتا ہے اس میں بھی ہم اپنے سکریت کے پیسے ڈالیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ سکریت کا پیسہ الگ سے آفر کیا جاتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سکریت کے طور پہ کچھ نذرانہ زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں اور آفر کریں۔ اس کے علاوہ امام زمان کے حضور میں اپنے پیارے سے پیاری چیز آفر کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجیے۔ پیارے میں پیاری چیز امام کی خدمت میں پیش کرو۔
वस्त प्यारी आई संच में राखो, दियो सा पास समझे धड़ी। प्यारी चीजें अपने पास संभाल के मत रखो, मौला की खिदमत में पेश करो। इस हुक्म के तहत हम जमाने के इमाम की खिदमत में मेहमानी पेश करते हैं, हुजूर में भी भेजते हैं, तशरीफ आती है मौला की तो हुजूर में पेश भी करते हैं और नांदी भी निकालते हैं। नांदी भी मौला की मेहमानी है और ये नांदी मौला की मेहमानी जो निकाली जाती है, इसके बारे में चंद गलत फहमी जो अब तक जमात में है मैं दूर करना चाहता हूं कि ये जो नांदी जमात में आती है, नांदी का मतलब है आप बरकत हासिल करने के लिए कोई काम करते हैं, कुछ ऑफर करते हैं। ये नांदी गरीबों का हक नहीं है। जो बार बार ये सवाल उठता है कि नांदी बहुत महंगी जाती है और सस्ता जाना चाहिए और गरीबों को नहीं मिलता है, इसका नांदी से कोई ताल्लुक नहीं है। नांदी जमाने के इमाम की खिदमत में मेहमानी पेश की जाती है। नांदी निकाले इस तरह, नांदी लाए इस तरह, नांदी रखे इस तरह जिस तरह के आप हाजिर इमाम का दस्तरखान रखते हैं। मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, जमात खानों में जिन बर्तनों में नांदी रखी और निकाली जाती है, आप खुद ऐसे बर्तन में खाना खाना पसंद करेंगे? माफी के साथ, माजरत के साथ बोलता हूं, मैंने देखे हैं बहुत से जमात खानों के नांदी के बर्तन। कोई भी रीजन हो वो और बात है, क्या उन बर्तनों में आप खुद खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें हाजिर इमाम की नांदी जमात खाने में रखते हैं? क्या अपने किसी सहेली वगैरह को, पहचान वालों को नौकरानी के हाथ खाना भेजेंगे? नहीं, हाजिर इमाम को भेजेंगे, नांदी भेज देंगे। क्या भिखारी को और फकीर को खाना भेज रहे हैं कि लाला के हाथ से या नौकरानी के हाथ से भेज दिया जाता है? नहीं होता है तो नहीं करें, कोई कंपलसरी नहीं। जो काम नहीं होता है ना करें, लेकिन करें तो डिसिप्लिन के साथ करें। हाजिर इमाम घर में आए तो कैसे सर्व करेंगे आप? हाजिर इमाम घर में आए तो मेजबानी कैसी करेंगे? वो मेजबानी होती है नांदी की, उसको निकालने की, उसको रखने की, उसको ट्रीट करने की, उसको संभालने की। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। और ये तस्वुर जहन में नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी सहूलत के लिए, सहूलत के वास्ते कैंटीन हो सकती है, सहूलत के वास्ते इमाम की मेहमानी नहीं हो सकती है। और जो लोग आपस में डायरेक्टली नांदी बंधवा लेते हैं, हाँ भाई मेरी नांदी आप ले लेना, मनमुराद डाल देना, किसको हक पहुंचता है कि इमाम के माल पे अपनी मर्जी पे मनमुराद लगा दे? किसी को हक नहीं है। आपको किसी की नांदी चाहिए, कोई नांदी देना चाहता है, मुखी के पास आए, मुखी से बात करें। मुखी कामड़िया अगर दो घरों के आपस में बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन जो पैसा होगा वो मुखी के अम्र से होगा, वो मुकर्रर करेगा कितना पैसा जमात में डालना है। ये जो रसूमात है वो ऐसी नहीं कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रीट करें। जो रस्म हमसे नहीं होती है ना करें। अगर तकद्दुस बरकरार नहीं रख सकते हैं कॉलोनीज के अंदर, आज बाहर वालों के सामने हम खुलते जा रहे हैं, अपनी रस्म अगर नहीं संभाल सकते हैं तो ना करें, शुरू ना करें। करें तो उस तरह करें कि हमारे रस्म का जो तकद्दुस है, उसका जो एहतराम है वो बरकरार रहे। दो उन्वान और है जो मैं आइंदा 10 मिनट में पूरा करना चाहता हूं। एक ये कि दीनदारों, हम पे जब कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाती है, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा ध्यान मजहब के रास्ते से, इमाम के रास्ते से हट जाता है। खुदा ना करे कभी किसी पे कसौटी आए, कसौटी नहीं मांगना, इम्तिहान नहीं मांगना, वो बड़ा कठिन वक्त होता है। दुआ ये मांगे कि या मौला हर घड़ी तकलीफ, आफत, मुसीबत दुनिया में आनी है, कैसी भी आए, या मौला हमारा ईमान तेरी जात पे रहे। हमारी जमात में ये पीरी फकीरी के पास कब्रों में जाना, मज़ारों में जाना, दरगाहों पे जाना, दूसरों के पास दौरे धागे करवाना, बदकिस्मती से अभी भी हमारी जमात में बहुत है। किसी मज़ार का सुखा मानता करना और फिर मन्नतें मान के खुद ही परेशानी में फंस जाते हैं, वहम में, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में फंस जाते हैं। हमारे इमाम ने हमको बहुत सादा तरीका बताया है।
کہ کوئی پیری فقیری کوئی قبر ہمارے طریقے میں نہیں ہے. مولا کے 48ویں جامع کا فرمان ہے، کھارادر کا فرمان تھا 1920 کا، کہ اس وقت جو فرمان ہم آپ کو فرماتے ہیں اس کو غور سے سننا. جو حیدر شاہ کی کوٹھی ہے، کھارادر میں کوٹھی تھی، وہاں دیا جلایا جاتا ہے اور کئی لوگ وہاں جا کر منتیں مانتے ہیں، دیا جلاتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں. یہ بالکل اچھا نہیں ہے، یہ بہت ہی گناہ کا کام ہے. اس جگہ پر پیر نہیں ہے اور پیر کی قبر بھی نہیں ہے، اور اگر پیر کی قبر ہو تب بھی اسماعیلی مذہب میں بالکل رواج نہیں ہے. لیکن اگر قبر ہو تب بھی کوئی بات ہے کہ یادی رکھتے ہیں، وہ بھی تو نہیں ہے. اسماعیلی مذہب میں قبر ہو تب بھی بالکل واجب نہیں، وہ بت خانہ ہے، اس لیے وہاں دیا نہ جلایا جائے. اس طرح ہزاروں کوٹھیاں ہوں گی، اس سے کیا فائدہ ہے؟ بالکل نقصان ہے، اس لیے منع فرماتے ہیں. کسی بھی قسم کی قبر سے اسماعیلیوں کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. لوگ جو سکھائیں کنتے ہیں، مانتا ہے، منتیں مانتے ہیں، مولا نے فرمایا، مولا کے حضور میں سکھا اور مانتا بخشوانے کی گزارش کی گئی. امام نے فرمایا اس دفعہ چھانٹا ڈال کر بخش دیتے ہیں، مگر مستقبل میں کسی قسم کی منت، کسی کی بھی منت نہیں ماننا. بھئی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی اور فلان ہو گیا. کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں سے باندھتے ہیں؟ پھر بعد میں وہ کام ہم سے ہوتا نہیں ہے تو شک میں پڑ جاتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کی بھی کوئی منت ہے، کوئی سکھا ہے، کوئی مانتا ہے، دل میں کوئی شک نہیں لانا. میں آپ کو اعلانیہ کہتا ہوں آج، اگر آپ کے پاس، آپ کے سر پہ ہمالیہ کے پہاڑ جتنا بڑا بھی کوئی منت اگر ہے نا، تو آج ہی آئیے مکھی اور مکھیانی کے پاس بخشوا لیجیے. مکھی کے پاس جائیے، مکھیانی کے پاس جائیے، بخشوا لیجیے. منتوں کا ہمارے مذہب میں کوئی طریقہ نہیں ہے. بخشوا کے اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور جو مذہب پہ عمل کر سکتے ہیں وہ کرے. خامخواہ کی زنجیروں میں اپنے آپ کو نہ باندھے جس سے ہم خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں. مولا کے 48ویں جامع میں مرحوم وارث ابراہیم وارث ولی نے سدھپور کے اسٹیشن پہ مولا سے گزارش کی کہ یا مولا، میرا علاقہ جو ہے وہ بڑا قبر پرست ہے، میں کیا کروں؟ یہاں لوگ قبروں پہ، مزاروں پہ بہت جاتے ہیں. مولا نے فرمان میں فرمایا کہ ابراہیم، جس کو میری امامت میں شک ہے اس کو تو عزت دے گا، بڑا بھائی بنائے گا، مگر وہ کبھی میرا نہ ہے نہ میرا رہے گا. جس کو میری امامت کا اعتقاد ہے اس پر کوئی ظلم کرے، اس کو کوئی مارے، جب بھی وہ میرا دروازہ نہیں چھوڑے گا. تم ہمت کے ساتھ کام کرو. اس وقت بڑا سخت زمانہ تھا تو امام نے فرمایا جو امام کے فرمان کو نہ مانے اس کو نعت باہر کرو. امام کا فرمان نہیں مانتا ہے، باہر کرو. ابراہیم اگر ایک سچا اسماعیلی رہ جائے گا تو بھی کافی ہے. مجھ کو مریدوں کی بھوک نہیں ہے، مجھے سچا مرید چاہیے، سچا مرید چاہیے. امام زمان کی ذات پر یقین ہے، اعتقاد ہے، تو سارا عقیدہ جو بھی کام کروانا ہے سارا امر جماعت خانے میں موجود ہے. تکلیف ہے، مشکل ہے، آفت ہے، اگر دھاگے کی بھی ضرورت ہے تو ضرورت مند کو دھاگا بھی جماعت خانہ سے ملتا ہے. سمجھتے ہیں تعویذ کی بھی ضرورت ہے تو ضرورت مند کو تعویذ بھی جماعت خانہ سے مل سکتی ہے. ہم ان کو انکریج نہیں کرتے ہیں، لیکن مولا کے گھروں میں سب چیزیں موجود ہے. ضرورت پڑنے پر ظاہراً امام کو بھی بتایا جا سکتا ہے، مگر ایک سو چنت لائے کے دوجے دوار نہ جائے. امام سے چت لایا ہے اور دروازے پہ نہ جائے. دو مکھ بولے ماندلا سو بہت تماچا کا ہے. ڈھول دونوں طرف سے بجتا ہے، دونوں طرف تھپڑے کھاتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. آخری چند باتیں عرض کرنی ہے. جو میت کی رسومات ہوتی ہے اور میت کی رسومات میں کچھ ایسی باتیں جماعت کو پہلے سے بتائی جا چکی ہے. جب جنازہ ہوتا ہے، میت کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں تو
کلام کے پارٹس جو بتائے گئے ہیں، قرآن شریف کی آیت جو امید کے پارٹ ہوتے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، یا جو ان کی ریکارڈنگ ہے وہ بجائی جا سکتی ہے۔ آج کل ایک رسم چل نکلی ہے کہ بھئی جماعت خانے میں گودانی کی دعا ہوتی ہے یا ان کا کچھ کام ہوتا ہے تو لوگ پہلے گھروں میں جاتے ہیں، دل سوزی کے لیے جاتے ہیں یا تعزیت کے لیے جاتے ہیں یا دعا سے پہلے گھر میں جاتے ہیں، تو گھر میں لوگوں نے کور دینا شروع کیا ہے، روحانی کا پیسہ فیملی کے ہاتھ میں دینا شروع کیا ہے، یا جماعت خانے میں آ کر مٹھائی کا ڈبہ یا پیسہ فیملی کے ہاتھ میں دینا شروع کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ پاٹ پہ نہیں رکھ سکتے سیدھے لا کے؟ رکھ سکتے، لیکن فیملی والوں کو پتا کیا چلے گا کہ میں نے کیا ڈالا ہے جماعت خانے؟ یہ نہیں ہوتا ہے طریقہ۔ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ رسم جہاں ہے اور ایسا ہوتا ہے۔ جماعت خانے کے علاوہ گھر میں جماعت خانے کا پیسہ وصول کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اور کسی کے گھر میں جماعت خانے کا پیسہ دینے کا کسی کو حق نہیں ہے، خاص طور پہ رسم کے طور پہ۔ تو اگر آپ تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، روحانی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں، گھر میں کوئی لین دین نہ کرے، اور جو کچھ دینا ہے تو جماعت خانے میں بھی فیملی والوں کو نہ دیں، پاٹ پہ لا کے رکھے، کیونکہ آپ روح کے لیے کر رہے ہیں۔ جو فیملی والے گھر کے جماعت خانے میں آ کے بیٹھے ہیں ان کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اور گودانی کی دعا ہے، روحانی دعا ہے۔ اس کے بعد جورا چکھنے کے بہانے یا جورا چکھنے کے نام پہ اب بھی لوگ گھر میں بلاتے ہیں، گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی جورا نہیں ہوتا ہے۔ جورا تبرک جو ہے وہ جماعت خانوں میں ہوتا ہے، اور جو میت کی بہت سی ایسی متعلقہ باتیں ہیں جو تفصیلاً کی جا سکتی ہے، جو کبھی مستقبل میں انشاءاللہ کسی علیحدہ وائس کے ذریعے سے آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ دینداروں، یہ رسومات تھی جو اوریجنل پروگرام کے مطابق 4 واز آپ کے سامنے کرنے تھے، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے 2 ہی واز ممکن ہو سکا۔ اس لیے شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں تھوڑا تیز گیا ہوں۔ میں اس لیے تیز گیا کہ میری کوشش تھی کہ مختصر میں جتنی زیادہ باتیں ہو سکے آپ کے سامنے میں کور کروں۔ آپ کے سامنے جماعت میں بولنے کے لیے مفتی صاحب کامرے صاحب نے موقع دیا، اور طریقہ بورڈ نے یہ پروگرام بنایا۔ ان سب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ جماعت نے بھی بہت خاموشی سے سنا، آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دیندار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایمان